وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ آج کا موضوع نبی کی ذات اقدس ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ تحیتہم، تحفہ، ان کا تحفہ، یوم یلقونہ، جس دن وہ اس سے ملیں گے، سلام کا تحفہ ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بلا شبہ بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، مبشرن، خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کے بھجوایا ہے، وداعین الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ سبق منسلک ہے، گزشتہ آیات سے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے وہ تم پہ اپنی رحمتیں بھجواتا ہے۔ اور یہ مضمون چلا رہے سامعین اکرام، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی سامعین اکرام گزشتہ اسباق میں، اور آج جو ہے سامعین اکرام یعنی بالکل جو گزشتہ آیت ہے، آیت نمبر 43، اس سے یہ آیت مل رہی ہے، اور وہ کیا تھی؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ وہ تم پہ اپنی رحمتیں بھجواتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے استغفار طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ مقصد یہ ہے
کہ تم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور آج جو ہے سامعین اکرام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یعنی جس دن دیکھیں یہاں دعا تحفہ، تحیہ کہتے ہیں ایک تحفہ یا دعا، اور دوسری جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے قرآن کریم میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کسی کو تحفہ دو یا دعا کرو کسی کے لیے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی تم اچھے طریقے سے اس کا جواب دو۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ آپ جائیں گے، یعنی دیکھیں یہ تھوڑا سا مضمون دلچسپ ہے سامعین کرام۔ دیکھیں دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا، اور پھر ہم نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور واپس ہم نے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مومن کا وطن جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا اس کی منزل نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالی ولی دنیاکم انما مثلی کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم رہا، میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک مسافر جو راہ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے کچھ سستا لے اور پھر چل دے۔ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ہے آخرت۔ آخرت میں کیا ہے؟ ملاقات ہے، آخرت میں کیا ہے؟ دیدار ہے، آخرت میں کیا ہے؟ قرب الہی ہے۔ یہاں بھی یہ جزوی طور پہ یہ نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انوار کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، یعنی اس کا نور جو ہے جلوہ گر ہو سکتا ہے، اور یہ دل جو ہے یہاں آپ اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، لیکن یہ ساری جزوی طور پہ ہیں اور ایک حد تک ہیں، لیکن جب ہم جائیں گے اس جسم کو چھوڑ کے آخرت کی طرف، اور خاص کر یوم قیامت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو میں وہ ایک شاعر کا شعر ہے سناتا رہتا ہوں کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو مومن کے لیے بہت اچھا دن ہے کہ اس دن جو ہے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسی کے بارے میں ہے۔ دیکھیں ہم تو مومن جیتا ہے اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی امید، اللہ سے ملاقات کی امید لیے یہ جیتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں ہمارا جو بھی امیجن بنتا ہے آخرت کے بارے میں، وہ ہم نے ایک تصور بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق۔ اللہ کے وعدوں کے مطابق ہم نے ایک اپنی یقین بنایا ہوا ہے، اور امیدیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ سچے ہیں۔ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اپنے آپ سے کوئی تصور مت بنایا کریں۔ ہم نے تو دیکھیں ہماری منزل اللہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تصور بنایا ہوا ہے کہ بخشے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، عمل کریں یا نہ کریں، اس کی بندگی کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے تصورات ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جو تصور قرآن کا ہے، جو وعدے اللہ نے ہمیں کیے ہیں وہ سچے ہیں سامعین کرام، وہ میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ لیکن یہاں جو ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ تعالیٰ سے جب وہ ہوگا تو سلام قولا من رب الرحیم، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم،
یعنی رب رحیم کی طرف سے تم پہ سلامتی ہو. یعنی ہم کہتے ہیں نا ہر زبان میں جو ہے وہ ہے ایک دعائیہ کلمات ہیں. پشتو میں بخیر آلے اور اردو میں ہے خوش آمدید آئیے، اور اسی طرح ہر زبان میں وہ ہیں. لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے وہ سلامتی کا ہے. یہاں بھی ہم ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سلام کا ہمیں حکم ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. پھر اس کی تفصیلات ہیں صاحب کرام. قیامت کے دن جب ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ یعنی کوئی دعا تو ہوگی، کوئی تحفہ تو ہوگا. تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ سلامتی. اور یہ بات سامنے کرام تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ سلامتی یعنی ہم جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے، جنت. اب وہاں جب آپ جائیں گے یا دوزخ میں ابھی آپ گئے نہیں ہیں تو آپ کے لیے سلامتی کی خوشخبری ہے. سلام قولا من رب الرحیم. اور پھر فرشتے بھی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین او کما قال. تو تحیتہم، اس دن جو پہلا تحفہ ہوگا سلامتی کا ہوگا، سلام. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے بہت اچھا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. وہ اجر کیسا ہے؟ یعنی کریم، بہت عزت کا اجر جو ہے، عزت والی جو ہے یعنی اجر اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تیار کر رکھا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ وہ اجر عظیم یا وہ اجر کریم جو ہے وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا. ظاہر ہے سامعین کرام اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن بہت اچھا اجر اور عزت والا. تو آگے چلتے ہیں سامعین کرام. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ. اس آیت میں بہت بنیادی آیت ہے سامعین کرام. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کی ڈیوٹیاں بیان ہو رہی ہیں اس میں کہ نبی کی حیثیت کیا ہے. نبی کی حیثیت جو ہے یعنی یہ آپ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم نے تو نبی سے مختلف قسم کی توقعات لگا رکھی ہیں اور وہ ایک الگ ہے، اس کے بارے میں نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ نبی اپنی ڈیوٹی کرے گا. نبی کی جو ڈیوٹی ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے. تو یہاں 4 ڈیوٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نبی کی 4 ڈیوٹیاں ہیں یہاں. انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا بنایا ہے. اب گواہی دینے کے مختلف درجات ہیں صاحب کرام. سب سے پہلے نبی کا درجہ جو دنیا میں ہے تو وہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ نبی گواہی دیتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور اس کا عملی نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو وہ یعنی عملی گواہی، اپنے عمل سے ایک گواہی دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، یعنی آپ نے جس طرح زندگی گزارنی ہے میں اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں اور یہ لوگوں تمہارے سامنے میں ایک نمونہ اس کا پیش کر رہا ہوں. اور میں تمہارے سامنے یعنی دیکھیں تھوڑا سا یہاں ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سانس لینا، میں بھی لے لیتا ہوں. گواہی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں گواہی، ایک تو آخرت کی گواہی ہے وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں گواہی بہت زیادہ اہم چیز ہے سامنے کرام. دیکھیں ایک بنیادی بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب یعنی بھجوایا ہے یا روح کو اس نے جسم دیا ہے یا اس کو انسان بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے. مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے. اب یہ اللہ کو اللہ کا قرب یا اس کی معرفت کیسے حاصل کرے گا یا اللہ کو کس طریقے سے راضی کرے گا؟ رضائے الہی ہم کہتے ہیں نا، ورضوان من اللہ اکبر.
دنیا میں رضا الہی جو ہے مومن کا نصب العین ہے، لیکن یہ کرے گا کیا؟ یعنی اللہ کو راضی کس طرح کرے گا؟ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی جنت میں جا سکیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے یا ہم اللہ کی رضا کے کام نہیں کر رہے تو پھر تو وہ راضی نہیں ہوگا۔ اس نے تو قرآن میں لکھ دیا ہے ان تشکروا یردہ لکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، یعنی نعمتوں کو بجائے استعمال کرو، تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کے انکار سے وہ راضی نہیں ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم نہ کرے، مقصود واحد تسلیم نہ کرے، محبوب واحد تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پھر یہ تو ناشکری ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اور راضی کیسے ہوگا؟ کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ ایک بات ہے سامنے کرام، یعنی اللہ کا شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، ہماری کامیابی اس نے پوشیدہ رکھ دی ہے کس چیز میں؟ کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزار لیں، اپنی خواہشات سے نہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایسے کام کریں جو یعنی زندگی ایسے گزاریں جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یعنی دیکھیں، خواہشات نفس بندگی اللہ کی کرنی ہے۔ اب بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیں۔ اب اللہ کا حکم ہے کس کے بارے میں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ کا حکم ہماری زندگی گزارنے کے بارے میں ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارو۔ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی، فمن اتبع ھدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزاری میری ہدایت کے تو ان کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو رضا الہی کس میں ہے؟ کہ ہم اللہ کی مرضی سے جینا سیکھ لیں اور اللہ کی مرضی سے جئیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اس میں جو ہے ہماری کامیابی ہے۔ اب اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے دین اسلام کے ذریعے، اور جس کے متعلق آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، تمہارا دین کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے، کوئی حصہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اشتباہ پڑ جائے، نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اکملت لکم دینکم، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور بحیثیت دین تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا، اس پہ میں راضی ہوں۔ یعنی جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب دین اسلام تو موجود ہے، شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ شریعت ہے۔ اب اس پہ عمل کرنے کا طریقہ یا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ وہ ڈیوٹی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں ایک نمونہ بنا کے بھجوایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے تم ایک گواہی، دین اسلام پر عمل کرنے کا ایک نمونہ پیش کرو، گواہی پیش کرو کہ یہ اسلام اور یہ طریقہ کار، اور تمہارے لیے جو گواہی ہے، جو نمونہ ہے، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور آخرت کی کامیابی کا امیدوار ہو، اور وہ اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والا ہو. اس کے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ٹائم کم ہے سامعین کرام، تھوڑا توجہ کریں. نبی تم اے مومنو تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نمونہ ہے، ایک گواہی دینے والی ہستی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یعنی رسول کی آپ حیثیت پہچانیں. ہم تو سامعین کرام آج کل کیا ہو رہا ہے، ہماری حالت تو بہت بری ہے. ہم تو نہ تو اللہ کی ملاقات کی کوئی امید ہے ہمیں، آخرت کو ہم نے عملاً جھٹلا دیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے. دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. یہ جینا کیا جینا ہے سامعین کرام، کوئی حاصل وصول تو نہیں ہے. آپ جب چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کیا لے کے جائیں گے؟ اگر چلو آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آخرت میں لے کے کیا جائیں گے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا. یعنی دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو منزل بنا کے مقصد بنا کے جئیں. اگر وہ اول تو آپ کی حسب منشا آپ کو دنیا ملے گی نہیں، یا جتنی بھی آپ نے دنیا جمع کر لی اور مال و متاع جمع کر لیا، موت کے وقت تو یہ جو مال و متاع آپ نے کیا ہے، سونا چاندی جو بھی ہے، تو یہ تو آگ میں تپا کے آپ کو اس سے داغا جائے گا. تو آپ یعنی آپ مال کما رہے ہیں، دنیا کو مقصد بنا لیا ہے اور سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو اپنے لیے داغ دینے والے آلات جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں. یوم تقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو سونا چاندی، ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہ سونا چاندی ہے، اس سے دوزخ کی آگ میں اس کو انگارہ بنا کے اس سے آپ کو داغا جائے گا. یعنی جو منکر آخرت ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ ہم منکرین قیامت ہیں. قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. حیات بعد الموت پہ ہمیں یقینی نہیں ہے. ہمارے سارا یقین تو دنیا نے کھینچ لیا ہے. ساری مقناطیس کی طرح دنیا سے ہم چمٹ گئے. بہت یعنی عبرتناک حالت ہے ہماری، بہت عبرتناک حالت ہے کہ دنیا سے ہم چمٹ گئے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرے بینک اکاؤنٹس. کیا کریں گے آپ اس کا؟ یہ تو آپ کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وبنیہ، ایسی وہ آیت ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن یہ سب جو ہے بھاگیں گے ایک دوسرے سے. بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، شوہر جو ہے بیوی سے، اور اسی طرح بیٹا ماں سے. یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. یہاں جو قلبی دوست ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقین کے علاوہ وہ تو ایک الگ وہ ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کی ذات جو ہے وہ ایک تو نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم جاگ جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، رخ اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو،
اپنے بے مقصد زندگی گزارنے کی، یا دنیا کو مقصود ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ شرک عظیم ہے سامنے کرام، یہ شرک ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، اور مومن کی محبت تو اللہ سے ہوتی ہے، آپ نے اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا کو شریک کر لیا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ مضمون آپ کو یاد ہوگا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں جیسی کہ وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سامنے کرام کہ ہم لوگ جاگ جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اپنا رخ دنیا کی طرف سے ہٹا کے اللہ کی طرف کر لیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف پھر جاؤ، رخ اپنی طرف پھیر لو، اللہ کی طرف پھیر لو، اور کہہ دو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں۔ میرے دو مقاصد نہیں ہیں، ایک مقصد ہے، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیال استو محال استو جنو، تم دنیا کے بھی طالب ہو اور آخرت کے بھی طالب ہو، خدا بھی چاہتے ہو، دنیا کو بھی چاہتے ہو۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خیال ہے اور یہ محال ہے اور دیوانگی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا سامنے کرام۔ ہماری تو اصل میں اللہ سے تو کوئی محبت نہیں ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ سے کی حیثیت اس نے بھلا دی ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اس کا اللہ جو ہے نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے اور نہ محبوب ہے، اس کا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا اور ما فیہا، یعنی ما سوی اللہ، اس کی منزل ہے۔ بہرحال مضمون جاری ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ ترجمہ سنا دیں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن، ان کا تحفہ، یا تحفہ اگر وہ لے لیں نا تو زیادہ بہتر ہے، یعنی جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی ان کا جو تحفہ ہے پہلا وہ سلام کا ہوگا۔ وَأَعْدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ نے اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Their greeting on the day they meet him is peace, and he has prepared for them a generous reward. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔